السلام علیکم۔ ایز اے مسلم ہم لوگ کے مائنڈ میں اکثر یہ کویسچن آتا ہے کہ وہ کون لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ توبہ کی توفیق دیتے ہیں۔ تو آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگ کو اس کا کمپلیٹ آنسر مل جائے گا۔ آگے بڑھنے سے پہلے میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ اگر ابھی تک آپ لوگوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب مائی چینل، تاکہ میری اس اسلام سیکر جرنی میں آپ لوگ بھی حصہ بن سکیں۔ تو سب سے پہلے ہم لوگ جان لیتے ہیں کہ اسلام میں گناہ گار کی کتنی ٹائپس ہیں۔ تو اسلام میں گناہ گار کی 2 ٹائپس ہیں۔ نمبر 1 پہ وہ لوگ جو نیت کے ساتھ گناہ کرتے ہیں، اینڈ نمبر 2 وہ لوگ جن کی نیت تو نہیں ہوتی لیکن پھر بھی ان سے گناہ ہو جاتا ہے۔ تو نیت سے وہ لوگ گناہ کرتے ہیں جو سوچ سمجھ کر گناہ کرتے ہیں، مینس کہ وہ سوچتے ہیں کہ اتنے زیادہ لوگ معاشرے میں گناہ کر رہے ہیں تو اگر میں بھی یہ گناہ کر لوں گا تو اس میں کیا حرج ہے۔ ایون یہ سوچ ان کی غلط ہے، کیونکہ ہر انسان کا امتحان جو ہے وہ اس کے اعمال کے مطابق ہوگا۔ مینس کہ ہر انسان کی استطاعت جو ہے وہ دوسرے انسان کی استطاعت سے ڈیفرنٹ ہے، ان کا کمپیریزن تو ہو ہی نہیں سکتا۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، یعنی جس کا ترجمہ ہے اللہ کسی جان پر اس کی طاقت کے مطابق ہی بوجھ ڈالتا ہے، ہر شخص کا امتحان اس کی استطاعت کے مطابق ہوگا۔ اس لیے یہ سوچ تو ہے ہی غلط کہ اگر ایک انسان یہ گناہ کر رہا ہے تو میں یہ کر لوں گا تو مجھے اس میں کوئی حرج نہیں ہوگا۔ ایسا نہیں ہو سکتا، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ کوئی ایک انسان بہت بڑا گناہ کر کے بخشا جائے، اور ہو سکتا ہے کوئی ایک انسان چھوٹا سا گناہ کر کے بھی پکڑا جائے۔ لہٰذا ہر انسان کا امتحان اس کی استطاعت یا اس کے اعمال کے مطابق ہی ہوگا۔ اس لیے جو لوگ سوچ سمجھ کر گناہ کرتے ہیں، اللہ پاک ان لوگوں کو توبہ کی توفیق بھی نہیں دیتے، کیونکہ ان کی سوچ ہی یہ ہے کہ اگر میں یہ گناہ کر لوں گا تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جب اس کی سوچ ہی یہ ہے تو وہ توبہ کی طرف سوچے گا بھی نہیں، اور نہ ہی اللہ پاک اس کو توبہ کی توفیق دیں گے۔ اور دوسرے نمبر پہ ہوتے ہیں وہ لوگ جن کی نیت تو نہیں ہوتی لیکن پھر بھی ان سے گناہ ہو جاتا ہے۔ مینس کی نیت انہوں نے اللہ تعالیٰ سے ارادہ کیا ہوتا ہے کہ یا اللہ پاک میں اپنی لائف میں کبھی کوئی گناہ نہیں کروں گا، لیکن پھر بھی ان سے گناہ ہو جاتا ہے۔ ایسے لوگوں سے 2 وجوہات کی بنا پر گناہ ہوتا ہے۔ نمبر 1 ہو سکتا ہے کہ ان کی لائف میں کچھ ایسے حالات و واقعات ہوں کہ ان سے گناہ ہو جائے، یا پھر ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے جذبات کی وجہ سے گناہ کر لیں۔ فار ایگزامپل ہو سکتا ہے کہ ان کے کوئی ایسی صورتحال ہو یا ایسے حالات و واقعات ہو جائیں کہ وہ گناہ کرنا تو نہیں چاہ رہے تھے لیکن ان سے ہو جائے، یا پھر کوئی ایسی صورتحال ہو کہ ان کے جذبات جو ہیں ان پر اتنے حاوی ہو جائیں کہ وہ اپنے جذبات کو کنٹرول ہی نہ کر سکے اور وہ ان سے گناہ ہو جائے۔ پھر جب ان کے حالات و واقعات جو ہوتے ہیں وہ نارمل ہوتے ہیں اور ان کے جذبات جو ہوتے ہیں وہ ٹھنڈے ہوتے ہیں، تو ان کو ریئلائز ہوتا ہے کہ یہ ان لوگوں نے گناہ کر لیے جو کہ انہیں کرنا نہیں تھا، تو وہ بہت زیادہ شرمندہ اور ندامت فیل کرتے ہیں، اور پھر وہ بہت زیادہ شرمندگی اور ندامت سے اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتے ہیں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی توبہ کو بہت زیادہ پسند کرتے ہیں۔ جیسے کہ ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک شخص جو کہ صحرا میں سفر کر رہا ہوتا ہے، اس کے پاس ایک ہی اونٹ ہوتا ہے، اور اس نے اپنا سارا ساز و سامان اس اونٹ پہ رکھا ہوتا ہے، اور وہ دیکھتا ہے کہ صحرا میں ایک درخت ہے، اور اس درخت کے نیچے وہ آرام کرنے کی نیت سے تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ جاتا ہے، اور اس کی آنکھ لگ جاتی ہے۔ پھر جب اس کی آنکھ کھلتی ہے تو دیکھتا ہے کہ اس کا جو اونٹ ہے وہ وہاں پہ اس جگہ پہ کھڑا نہیں ہوتا، اور وہ بے حد زیادہ پریشان ہوتا ہے، اور پورے صحرا میں اپنی نظر دوڑاتا ہے لیکن اس کو اس کا اونٹ نظر نہیں آتا۔ پھر وہ بہت زیادہ پریشان ہوتا ہے، وہ سوچتا ہے کہ اگر وہ چلا تو پھر بھی اس کی موت، اور اگر وہ بیٹھ گیا تو پھر بھی اس کی موت، لیکن وہ میوسی کی صورت میں وہاں پہ بیٹھ جاتا ہے اور اس کی آنکھ لگ جاتی ہے۔ پھر جب اس کی آنکھ کھلتی ہے اور وہ دیکھتا ہے کہ اس کا اونٹ اسی جگہ پہ موجود ہے تو وہ بے حد خوش ہوتا ہے، وہ اس قدر خوش ہوتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ اللہ تو میرا بندہ اور میں تیرا رب۔ ایون اس نے یہ الٹ الفاظ بیان کیے ہیں، اس نے ایسا نہیں کہنا تھا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ جو اس نے کہا کہ یا اللہ تو میرا بندہ اور میں تیرا رب، یہ اس نے خوشی میں کہا، تو جتنی خوشی اس کو اس کے اونٹ کے ملنے پر ہوئی تو اللہ تعالیٰ کو اپنے اس بندے کی توبہ پر اس سے بھی زیادہ خوشی ہوتی ہے۔ اس لیے جب کبھی کوئی گناہ ہو جائے تو فوری طور پر ندامت کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے توبہ کریں، اور اللہ تعالیٰ اپنے اس بندے کی توبہ کو بہت پسند کرتے ہیں اور قبول کر لیتے ہیں۔ اور اس ویڈیو سے ہمیں یہ بات تو واضح ہو جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ توبہ ان لوگ کو توبہ کرنے کی توفیق دیتے ہیں جو جان بوجھ کر گناہ نہیں کرتے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔